Assalamu alaikum dear learners. Today we are going to start Unit 7. What you do is what you are. This lesson is written by Nikki McWhirter. If we look at the theme, हमें पता चलता है कि राइटर इसमें ये कह रहा है कि The theme of What You Do Is What You Are by Nikki McWhirter centers on how society unfairly judges. कि जो मुआशरा है वो किस तरह नाइंसाफ़ी करता है individuals based on their occupation and employment status. लोगों की रोज़गार, लोगों की मुलाजमत के बिहाफ पर हम लोगों को पहचानते हैं. यानी अगर कोई बड़ी नौकरी करता है तो वो ज़्यादा इज़्ज़तदार है, ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है, और अगर कोई शख्स छोटा मोटा कारोबार करता है, कोई छोटी नौकरी करता है, तो मुआशरा उसको इतनी वक़्त नहीं देता. हाउ सोसाइटी unfairly judges individuals based on their occupation or employment status. The author highlights that people are often valued not for who they are. लोगों की कदर इसलिए नहीं होती कि वो अंदर से क्या हैं, but for what they do. बल्कि इस बात पे होती है कि वो क्या करते हैं. यानी हम लोगों को उनकी नौकरियों और उनके स्टेटस और उनकी जॉब्स के बिहाफ पे पहचानते हैं, बाकी लोगों की हम कदर नहीं करते. अनलाइक कहते हैं कि बरक्स के ऑपोजिट यानी होना. वी अनलाइक पीपल ऑलमोस्ट एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. तमाम दुनिया के ज़्यादातर लोगों के बरक्स हम, यानी अमेरिकन की बात करें, हम टेंड टू डिफ़ाइन एंड जज एवरीबॉडी इन टर्म ऑफ द वर्क दे डू. हम हर बंदे को उसके काम और जॉब की नोयत के हिसाब से जज करते हैं. ठीक है, जज का मतलब पता ही नहीं, उसको परखते हैं या उसको शनाख्त करते हैं. स्पेशली वर्क परफॉर्म्ड फॉर पे, यानी मुआवजे के लिए या उजरत के लिए जो भी वो काम करते हैं. तो क्या होगा मुकम्मल जुमला? हम दुनिया के ज़्यादातर लोगों के बरक्स दूसरों को उसके काम की बुनियाद पर परखते हैं और जांचते हैं जो वो करते हैं, ख़ास तौर पर वो काम जिसके बदले में उनको पेमेंट या पैसे मिलते हैं. चार्ली इज़ अ डॉक्टर. चार्ली एक डॉक्टर है. सैम इज़ अ कारपेंटर. सैम जो है वो एक बढ़ई है. मैरी एलन एक कॉपीराइटर है एट अ स्मॉल एड एजेंसी. कॉपीराइटर एट अ स्मॉल एड एजेंसी. इश्तिहारी कंपनी में जो मैरी है वो एक कॉपीराइटर है. कॉपीराइटर वो होते हैं जो इश्तिहारात को लिखते हैं. इट इज़ एज, ये ऐसा ही है, इफ़ बाय डिफाइनिंग हाउ अ पर्सन अर्न हिज और हर रेंट मनी. ये ऐसा ही है जैसा कि हम किसी शख्स की जो मनी वो कमाता है, जो पैसे वो कमाता है, जो उसकी आमदन है, उसके हिसाब से हम उसको डिफ़ाइनिंग यानी हम उसकी पहचान करते हैं. वी वैलिडेट, हम उसको मुअज़्ज़ज़ करार देते हैं या उसकी इज़्ज़त करते हैं. और रिजेक्ट दैट पर्सन एग्जिस्टेंस, या फिर हम उसके वजूद से ही इनकार कर देते हैं. सिंपल वर्ड्स में ये है कि हम किसी भी इंसान की शनाख्त उसके काम से करते हैं. जैसे कोई डॉक्टर है तो उसकी कदर ज़्यादा है, अगर कोई कारपेंटर है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम है. तो राइटर हमें ये बताना चाह रहा है कि अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग दुनिया में काम की बुनियाद पर लोगों की पहचान करते हैं. थ्रू द वर्क एंड जॉब टाइटल, काम से एंड जॉब टाइटल नौकरी के उन्वान से, वी वैल्यूएट द वर्थ ऑफ लाइफ अटैच्ड, हम उससे मुंसलिक ज़िंदगी की कदर व कीमत का अंदाज़ा लगाते हैं. यानी जितनी बड़ी नौकरी उतना बड़ा इंसान. और भले ही कोई इंसान किरदार में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसकी जॉब छोटी है तो हम उसको छोटा इंसान ही समझते हैं. ये बदकिस्मती है, इस दुनिया में ये सब चलता है. लैरी इज़ अ लेड ऑफ ऑटो वर्कर. लैरी जो है वो लेड ऑफ बरतरफ जो है ना, यानी जिसे नौकरी से बरतरफ कर दिया गया, एक ऑटो वर्कर है. टोनी इज़ अ रिटायर्ड टीचर. टोनी एक रिटायर्ड टीचर है, यानी नौकरी छोड़ चुका है. सैली इज़ अ फॉर्मर शो गर्ल. सैली एक साबका शो गर्ल है. एंड ब्लैक जैक डीलर फ्रॉम वेगास, और वेगास की एक ब्लैक जैक डीलर यानी एक जुआरी है. इट इज़ एज इफ़ बाय लर्निंग दैट अ पर्सन, इट इज़ एज इफ़ बाय लर्निंग दैट अ पर्सन करंटली अर्न्स नो मनी एट अ जॉब. ऐसा लगता है कि अगर कोई शख्स नौकरी से पैसे नहीं कमा रहा, एंड मे बी हैज़ेंट अर्नड एनी मनी एट अ जॉब फॉर ईयर्स, या कई सालों से उसने नौकरी से यानी कुछ नहीं कमाया. वी असाइन द पर्सन टू लिम्बो, तो हम उस शख्स को बिल्कुल एक साइड पे रख देते हैं. ठीक है, एट लीस्ट फॉर प्रेजेंट, फ़िलहाल के लिए या फ़िल वक्त के लिए. वी डिफ़ाइन सच नॉन एम्प्लॉयड पर्सनस इन टर्म्स ऑफ देयर पास्ट जॉब हिस्ट्री.
جو بے روزگار لوگ ہیں ہم ان کو ان کی ماضی میں کی جانے والی نوکریوں کی بنیاد پر پہچانتے ہیں۔ تو اس پیرے میں ایک جو ہے وہ معاشرتی المیہ کی بات کی گئی ہے کہ ہم جو ہیں وہ لوگوں کو ان کے کام سے پہچانتے ہیں۔ سیکنڈ پیرا، دس سیمز پیکولیئر ٹو می، پیکولیئر عجیب، یہ مجھے تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ پیپل ایرنٹ کاسٹ ان برونز، لوگ جو ہیں وہ، یعنی برونز جب ایک دھات کہہ لیں، ایک میٹل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پیپل ایرنٹ کاسٹ ان برونز، لوگ جو ہیں وہ دھاتوں کے نہیں بنے ہوتے یا ان میں نہیں ڈھالے جاتے۔ بیکاز آف دا جابس، جاب کی وجہ سے، نوکری کی وجہ سے، دے ہولڈ، جو وہ کرتے ہیں، اور ونس ہیلڈ، یا انہوں نے جو کبھی کی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مجھے عجیب لگتا ہے کہ لوگ اپنے کام کی بنیاد پر دھاتوں میں یا مورتیوں میں نہیں ڈالے جاتے جو وہ جاب کرتے ہیں یا کر چکے ہیں۔ ریٹائرڈ ٹیچر، ایک ریٹائرڈ استاد، فار ایگزامپل میں اسپینڈ اے لاٹ آف والنٹیئر ٹائم، والنٹیئر رضا کرانہ، ایک ریٹائرڈ استاد رضا کرانہ طور پر اپنا وقت اسپینڈ کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، ورکنگ ود ہینڈی کیپڈ، معذور بچوں کے ساتھ، اینڈ ریزنگ منی، اور پیسے اکٹھے کرتا ہے، فار دا لائل آرڈر آف ہائبرنیٹنگ ہیبسکس۔ تو اس کو ہم اس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے کہ یا پھر وہ کسی تنظیم کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے میں اپنا ٹائم صرف کرتا ہے، یا تو وہ معذور بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے یا پھر وہ ایک تنظیم کے لیے پیسے اکٹھے کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دیٹ اپیرنٹلی ڈزنٹ کاؤنٹ، لیکن اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہو از ٹونی، ٹونی کون ہے؟ اے ریٹائرڈ ٹیچر، ایک ریٹائرڈ ٹیچر۔ اے لیڈ آف آٹو ورکر، ایک برطرف آٹو ورکر، میں پمپ گیس ایٹ ہز کزنز گیس اسٹیشن۔ اچھا، جو باہر کے ملکوں میں جو پیٹرول ہے نا اس کو گیسولین کہا جاتا ہے، تو گیس اسٹیشن یعنی پیٹرول پمپ پر، یا آپ اس کو گیس اسٹیشن بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک برطرف آٹو ورکر اپنے کزن کے پیٹرول پمپ پر کام کرتا ہو اور سیل انسائکلوپیڈیا آن ویکینڈز، یا ہفتے کے اینڈ پر انسائکلوپیڈیا بیچتا ہو۔ بٹ ہو از لیری، لیکن لیری کون ہے؟ انٹل اینڈ انلیس، جب تک ہی بگنس ٹو ورک اسٹڈیلی اگینسٹ، جب تک وہ دوبارہ اپنا کام شروع نہیں کر دیتا، اسٹڈیلی مستقل مزاجی سے۔ ہی از لیڈ آف آٹو ورکر، وہ ایک برطرف آٹو ورکر ہے۔ دس از دا سیم ایز سینگ ہی از نتھنگ ناؤ، جو بندہ کام سے برطرف ہو جاتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ ہی از نتھنگ ناؤ، کہ وہ اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ خود بھی کچھ نہیں ہیں، بھلے ہی آپ کتنے عمدہ کردار کے مالک ہوں، آپ کا اخلاق کتنا ہی اچھا ہو، یہ دنیا جو ہے لوگوں کو ان کی نوکریوں، ان کے کام، ان کے رتبے، ان کے عہدوں سے پہچانتی ہے۔ بٹ ہی یوز ٹو بی سم تھنگ، لیکن وہ کبھی، یعنی جو آٹو ورکر ہے اب تو برطرف ہو گیا نا، تو ہی یوز ٹو بی سم تھنگ، لیکن کبھی وہ کچھ ہوا کرتا تھا، این آٹو ورکر، یقیناً ایک آٹو ورکر، یعنی جب وہ آٹو ورکر ہوتا تھا تو تب تو اس کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی، جب سے وہ لیڈ آف آٹو ورکر یعنی برطرف آٹو ورکر بنا تو اب تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یہاں ڈفرینٹ پروفیشن آپ کو نظر آ رہے ہیں، یعنی کوئی جو ہے آٹو ورکر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی کارپینٹر ہے، تو اس کے پروفیشن، اس کے ورک پہ جو ہے اس کی ورتھ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ نمبر 3، دیر از اے ہول کیٹیگری آف دا ادر پیپل ہو آر جسٹ سم تھنگ۔ یہ بہت ہی مزے کا اور خوبصورت سا پیراگراف ہے کہ یعنی ایک تیسری کیٹیگری یا ایک ایسی کیٹیگری بھی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں ہو آر جسٹ سم تھنگ، جو محض ہیں، جنہیں ہم صرف محض کہتے ہیں۔ ابھی آپ اس کو سمجھ لیں، جسٹ کا مطلب محض یا صرف، محض کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، آپ کسی کو کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو وہاں فلاں اسٹور میں کام کرتی ہوں، اچھا آپ محض ایک ورکر ہیں، آپ محض ایک ٹیچر ہیں، یعنی جو چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے ہم اس کو محض کہہ دیتے ہیں، محض آپ محض ایک معمولی سے ورکر ہیں۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کیٹیگری ایسے لوگوں کی بھی ہے جن کو ہم صرف محض کہتے ہیں، یعنی ان کے کام کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہم ان کو حقارت کی نگاہ سے بس محض کہہ دیتے ہیں۔ ٹو بی جسٹ اینی تھنگ از دا ورسٹ، اور کسی کو صرف یہ کہہ دینا کہ آپ بس صرف محض یہ چیز ہیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اٹ از ناٹ ٹو بی ریکگنائزڈ بائی سوسائٹی، اور معاشرہ انہیں جو ہے وہ، معاشرہ جو ہے وہ اس چیز کو کوئی بھی شناخت نہیں دیتا یا پہچانتا نہیں ہے ایز ہیونگ مچ ویلیو ایٹ آل،
اور اس کی معاشرہ انہیں کوئی خاص عزت نہیں دیتا، نہ پہلے اور نہ اب، ٹھیک ہے، ناٹ ناؤ اینڈ پروبیبلی ناٹ ان دا پاسٹ ایدر، یعنی نہ ان کو اب کوئی عزت دیتا ہے اور نہ ہی ماضی میں ان کو کوئی عزت دیتا تھا۔ کن لوگوں کو؟ جو بیچارے صرف یہ کراتے ہیں محض آپ محض ایک ٹیچر ہیں، آپ محض ایک ورکر ہیں، آپ محض ایک صفائی کرنے والی ہیں، تو اس طرح کی چھوٹی موٹی جو جابز ہم کرتے ہیں، انفارچونیٹلی پاکستان میں ٹیچرس کو بھی جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں دیکھا جاتا ہے۔ ٹو بی جسٹ، صرف محض ہونا، اینی تھنگ از ٹو بی ٹوٹلی ڈسکاؤنٹیڈ، یعنی صرف محض ہونا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کی ڈسکاؤنٹیڈ، اس کو گنتی سے ہی نکال دیا گیا ہو، اس کو شمار ہی نہ کیا جاتا ہو، ایٹ لیسٹ فار دا پریزنٹ، موجودہ وقت کے لیے یا فی الحال کے لیے۔ دیر آر لاٹس آف پیپل ہو آر جسٹ سم تھنگ، دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف محض ہیں، مطلب جن کو بیچاروں کے کام کے ساتھ ہم محض لگا دیتے ہیں نا، جسٹ ہاؤس وائف، اکثر لوگ کہتے ہیں اچھا آپ محض ایک گھریلو خاتون ہیں، امیجیٹلی اینڈ پینفلی کمز ٹو مائنڈ، ٹھیک ہے، جب ہم کسی یعنی ہاؤس وائف کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو بھی فوراً سے یہ کہہ دیتے ہیں آپ محض یا صرف ایک ہاؤس وائف ہیں، تو یہ جو ہے ہمارے ذہن کو بہت ہی تکلیف دیتا ہے۔ وی اسٹل ہیئر، ہم اکثر سنتے ہیں یا ہم ابھی بھی سنتے ہیں، اٹ آل دا ٹائم، ہر وقت یہ بات، یعنی ہم ہر وقت یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ ہم خواتین کو جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ محض ایک گھریلو خاتون ہیں، اچھا مجھے لگا آپ کوئی نوکری کرتی ہوں گی، اچھا چلیں آپ محض ایک گھریلو خاتون ہیں، اس طرح۔ سم ٹائمز وومین ہو ہیو کیپٹ اے ہاؤس، اکثر وہ خواتین جو گھر سنبھالتی ہیں، کیپٹ ہاؤس گھر سنبھالتی ہیں، اینڈ ریئر اور پالتی ہیں 6 چلڈرن 6 بچے، ریفر ٹو دیم سیلف ایز جسٹ ہاؤس وائف، ان کو بھی ہم ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ آپ محض ایک گھریلو خاتون ہیں۔ حالانکہ دیکھیں بچوں کو پالنا، ان کو سنبھالنا، ایک گھر چلانا ایک بہت بڑی جاب ہے، ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور اگر آپ اس بندے کو صرف یہ کہہ دیں کہ اچھا آپ تو محض ایک گھریلو خاتون ہے، تو یہ کافی انسلٹنگ ہے۔ جسٹ اے بم، اچھا یہ جو ورڈ بم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں آوارہ بھی کہتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیں بھکاری کہہ لیں، یعنی جسٹ اے بم جیسے کوئی آوارہ یا بھکاری، جسٹ محض اے کڈ کوئی بچہ، جسٹ محض اے ڈرنک ایک نشئی، اے بیگ لیڈی ایک پرانی عورت، اولڈ مین کوئی بوڑھا آدمی، اسٹوڈنٹ طالب علم، پنک بھی ہم آوارہ سے لوگوں کو کہتے ہیں جو مطلب ایسے ٹپوری ٹائپ جن کو کہتے ہیں نا، آسا مدرز، ان میں کچھ اور بھی ہیں، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو سارے نام آپ کو بتائے ہیں نا، جیسے آپ محض ایک اسٹوڈنٹ ہیں، محض ایک بوڑھے آدمی ہیں، محض ایک خاتون ہیں، محض ایک نشئی ہیں، محض ایک بچہ ہیں، محض ایک بیکاری ہیں، تو یہ تو ہمارے کسی کھاتے میں ہی نہیں نا آتے۔ یو کین پروبیبلی ایڈ ٹو دس لسٹ، آپ اس لسٹ میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں ایسی اور بہت سی نوکریوں کا جن بیچاروں کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ دا جسٹ کیٹیگری، یہ محض والی کیٹیگری، کنٹینز پریزنٹ نان ارنرز، آج کل اس میں بے روزگار لوگ، نہ کمانے، ارن مین ہوتا ہے کمانا، نان ارنرز نہ کمانے والے شامل ہیں۔ پیپل ہو ہیو نو پاسٹ جاب ہسٹری، وہ لوگ جن کی ماضی میں کوئی بھی جاب کرنے کی ہسٹری یا تاریخ یا ریکارڈ نہیں ہے، ہائیلی ویلیوڈ بائی سوسائٹی، معاشرہ ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اینڈ پیپل ہوز پریزنٹ جابز آر آن دا لو اینڈ آف پے، جن کی تنخواہیں کم ہیں، اور وہ لوگ جن کی موجودہ نوکریاں ہیں تو صحیح مگر ان کی تنخواہ بہت کم ہے، ان کی آمدن بہت کم ہے، اینڈ پریسٹیج اسکیل، اور ان کی جو پریسٹیج کہتے ہیں ان کی وقت، جو نوکری وہ کر رہے ہیں ان کی وقت، ان کی جو عزت ہے وہ بھی بہت کم ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا نا کمبائن کر کے دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم یوں کہتے ہیں یہ کیٹیگری ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جن میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آمدنی نہیں رکھتے، جن کا ماضی کا کوئی اہم کام نہ ہو، اور جن کی موجودہ کام کم تنخواہ والا اور کم وقت والا ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اے پرسن کین بی جسٹ اے کیب ڈرائیور، یعنی کیب مین ٹیکسی ڈرائیور، ایک بندہ کیا کہتے ہیں جی محض ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے، فار ایگزامپل، اور جسٹ اے جینیٹر ہم کہتے ہیں صفائی کرنے والی کو، یا وہ محض ایک صفائی کرنے والا۔ اب دیکھیں صفائی کرنے والے کی بھی کہیں کوئی عزت نہیں ہے، تو ہمارے ملک میں بھی نہیں ہے، اور جہاں یہ رائٹر ہے امریکن ہے تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہاں بھی ان کے پروفیشن کے حساب سے عزت ہے۔
ठीक है जी। नो वन इज़ एवर जस्ट अ वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए कितनी खूबसूरत लाइन है। कभी आप वाइस प्रेसिडेंट को आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा आप महज एक वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आपके बोलेंगे कि ये तो वाइस प्रेसिडेंट है ना, बड़े ऑनर बड़ी रिस्पेक्ट के साथ। लेकिन बाकी जॉब्स को हम यूँ कह देते हैं कि ये तो जस्ट एक जैनिटर है, सफाई करने वाला है, जस्ट एक ड्राइवर है, जस्ट एक बढ़ई है। तो जो है यानी जॉब पे डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू कितनी है। हाउएवर, अच्छा जी, पैराग्राफ नंबर 4, वी आर सपोज टू बी क्लासलेस सोसाइटी। वैसे तो हमारे यहाँ हमें माना जाता है एक तबकाती तकसीम से बालातर सोसाइटी। यानी वैसे तो हम खुद को मानते हैं कि हमारी सोसाइटी में कोई भी तबकाती तकसीम नहीं है। तबकाती तकसीम मतलब यानी अमीर गरीब वाला चक्कर नहीं है। बट वी आर नॉट, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। वी डोंट रिकोगनाइज अ टाइटल्ड नोबिलिटी। हम किसी के उन्वान की, किसी के टाइटल की उम्दगी को, उसकी बेहतरीन पन को सही से नहीं पहचानते। यानी हम किसी के एजाज़ी टाइटल को नहीं पहचानते। वी रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज डायनेस्टिक प्रिविलेज। डायनेस्टिक होता है यानी कोई नस्ली जो है ना, जैसे नस्ल दर नस्ल होता है कि बादशाह अकबर के बाद फिर जो भी हुमायूं था या जो भी, इस तरह नस्ल दर नस्ल जो होते हैं ना, हम किसी के नस्ली इम्तियाज़ को, नस्ली इस्तेहकाक को भी नहीं मानते। ठीक है। वी सर्टेनली सेपरेट द वैल्यूड फ्रॉम वैल्यूलेस। और यकीनन हम जो हैं बेकदरों को वैल्यूड, कदर वालों को वैल्यूलेस, बेकदरों से अलग कर देते हैं। यानी हमने अपनी कदरें बनाई हुई है ना, जो कमा रहा है वो तो वैल्यूड है, जो नहीं कमा रहा वो वैल्यूलेस है। तो हम बेकदर और कदर वाले लोगों को अलहदा कर देते हैं। एंड इट हैज़ टू डू विद जॉब्स, और इसका ताल्लुक सिर्फ नौकरी से है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रेस्टीज वी अटैच टू दैम, और नौकरी के साथ साथ वो वक़्त, वो इज़्ज़त, वो वैल्यू जो उस नौकरी से मुंसलिक है। सिंपल वर्ड्स में कि एक डॉक्टर की वैल्यू एक कारपेंटर से कहीं ज़्यादा है, हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 5, वी आर, ये मुझे थोड़ा विजिबल नहीं हो रहा, वी आर आर्ग्यूइंग वेदर एनी ऑफ दिस इज़ करेक्ट और प्रॉपर। ये बहस करना बेकार है कि ये बात जो दुरुस्त है या जायज़ है। ठीक है। रैशनली, रैशनली कहते हैं अकल के तौर पर, अकली तौर पर इट इज़ सिली। अगर हम ज़हनी तौर पर बात करें या अकल की बात करें तो ये बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। दैट इज़ अवर सिस्टम, लेकिन ये हमारा निज़ाम है। हाउएवर वी शुडंट ओनली कीप इट इन माइंड। हमें अपने ज़हन में सिर्फ ये बात नहीं रखनी चाहिए। वी शुड टीच अवर चिल्ड्रन, हमें ये बात अपने बच्चों को बतानी चाहिए, हाउ इट वर्क्स, कि ये सब क्या है, ये सब कैसे चलता है, ये सब कैसे काम करता है। इट इज़ परफेक्टली वेल, ये बहुत ही अच्छा है टू वांट टू ग्रो अप टू बी अ काउ बॉय और अ नर्स। और हमें अपने बच्चों को ये बताना चाहिए, उनको ये सिखाना चाहिए कि वो भले ही बड़े होकर एक नर्स बन जाएं या काउ बॉय। काउ बॉय हम कहते हैं जो अस्तबल के, जो घोड़े वगैरह पालते हैं, और थोड़ा सा ना से वो विलेज लाइफ में आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो भले ही वो काउ बॉय बने या नर्स बन जाए, किड्स शुड नो, बच्चों को पता होना चाहिए। हाउ एवर ताहम द क्वाइट अपार्ट फ्रॉम अर्निंग पोटेंशियल, के कमाई, अर्निंग कहते हैं कमाई, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि कमाई की सलाहियत या कमाने की सलाहियत के अलावा, अपार्ट अलावा, कमाने की सलाहियत के अलावा, द कैटल ब्रीडर इज़ मच मोर रिस्पेक्टेड, मवेशी पालने वाला कहीं ज़्यादा इज़्ज़तदार है दैन द हायर्ड हैंड। ठीक है जी। हायर्ड हैंड हम कहते हैं आम मजदूर, यानी जिसे आप, एक ऐसा हाथ जिसे आप उजरत पे रख लेते हैं, तो यानी मजदूर। द डॉक्टर गेट्स अ लॉट मोर रिस्पेक्ट, डॉक्टर को कहीं ज़्यादा इज्जत मिलती है एंड प्रिविलेज, और वक़्त मिलती है दैन द नर्स, नर्स की निस्बत। नर्स भी मरीज़ों को लुक आउट आफ्टर करती है, उनको मेडिसिन देती है, उनका ख्याल करती है, डॉक्टर भी करता है, बट डॉक्टर इज़ वैल्यूड मोर एज़ कम्पेयर टू नर्स। ठीक है जी। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, कुछ माहिर बशरियात या इंसान दोस्त, ought का मतलब होता है शुड, टू स्टडी आवर अनकेटलॉग्ड सिस्टम, अनकेटलॉग्ड सिस्टम, हमारा इस गैर मुरतब निज़ाम को, हमारे इस गैर मुरतब निज़ाम को, ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट, ऑफ अवॉर्डिंग रिस्पेक्ट, जिसके वजह से हम इज़्ज़त देते हैं, एंड डेफरेंस, और वक़्त देते हैं, यानी इज़्ज़त और तकरीम देते हैं, टू ईच अदर, एक दूसरे को, बेस्ड ऑन जॉब्स वी होल्ड, जो नौकरियां हम करते हैं। तो देखिए ये जो रिस्पेक्ट एंड डेफरेंस का सेम ही मतलब है कि हमें ये
ایک ماہر بشریات کو چاہیے کہ وہ مطالعہ کرے ہمارے اس غیر مرتب نظام کا، جس کی بنیاد پر ہم لوگوں کو عزت اور مرتبہ یا مقام دیتے ہیں ان کی نوکریوں کی وجہ سے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رسپیکٹ اینڈ ڈیفرنس کا مطلب ہے عزت اور مرتبہ یا عزت و تکریم۔ ویئر ڈز اے وائس پریزیڈنٹ پروڈکٹ پلاننگ فٹ ان؟ ایک وائس پریزیڈنٹ کو ہمارے اس نظام میں پروڈکٹ پلاننگ کے کھاتے میں فٹ آتا ہے، یا پروڈکٹ پلاننگ میں اس کا درجہ کہاں پر بنتا ہے؟ از اٹ بیٹر دین اے وائس پریزیڈنٹ؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ ایک وائس پریزیڈنٹ کی نسبت سیلز ان پبلک کانشسنس، عوام کے شعور یا عوامی شعور کے حساب سے سیلز کرنا زیادہ بہتر ہے، اور انکانشسنس یا لاشعور میں، یعنی شعوری طور پر ہمارے اس غیر مرتب نظام میں ایک وائس پریزیڈنٹ کو یہ درجہ پروڈکٹ پلاننگ کا درجہ کہاں ملتا ہے؟ عوامی شعور یا بے شعور کے ساتھ۔ رائٹرز ارن ڈڈلی ڈاٹ، ڈڈلی ڈاٹ یعنی بہت ہی تھوڑی سی رقم۔ جو مصنفین ہیں، جو لکھاری ہیں، ان کو بہت ہی کم ملتا ہے کمانے کو، بٹ آئی سسپیکٹ، لیکن مجھے شک ہے، دے آر ہیلڈ ان ہائی اسٹیم۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ رائٹرز کی عزت جو ہے، یا لکھاری یا مصنفین کی عزت کہیں ہائی اسٹیم یعنی ان کی زیادہ عزت کی جاتی ہے دین ویلدی راک میوزیشین، موسیقاروں کی نسبت، امیر موسیقاروں کی نسبت جو ہے مصنفین کو معاوضہ تو کم ملتا ہے، لیکن مجھے شک ہے، مجھے گمان ہے کہ وہ زیادہ عزت کماتے ہیں۔ دیٹ از اف ایوری باڈی اولڈر دین 40 گیٹس ٹو ووٹ، بشرطیہ کہ ووٹ کرنے والے 40 سال سے بڑے ہوں۔ ہاؤ ڈو وی ڈیسائیڈ وچ جابز ہیو گریٹ ویلیو؟ کس طرح ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی نوکریاں زیادہ اہمیت والی ہیں؟ اینڈ دیر فور دا جاب ہولڈرز، اور نوکری کرنے والے آر ونڈرفل پیپل، اور بہت ہی عمدہ لوگ ہیں۔ یعنی کس طرح، کس بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ والی نوکریاں جو ہیں وہ بڑی عزت والی ہیں، بڑی قدر والی ہیں، اور ان کے کرنے والے، نوکری کرنے والے جو ہیں وہ بہت ہی نایاب اور عمدہ لوگ ہیں۔ وائی از سم ون ہو بلڈز شاپنگ سینٹر کالڈ این انٹرپرینور؟ کیوں کوئی انسان جو شاپنگ سینٹرز بناتا ہے اس کو انٹرپرینور یا کاروباری شخصیت کہا جاتا ہے۔ وائل سم ون ہو بلڈز فری ویز، لیکن جو بندہ سڑکیں بناتا ہے از کالڈ اے کنٹریکٹر، اس کو ہم کنٹریکٹر کہتے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ بڑی بڑی بلڈنگز بناتا ہے، ان کی پلاننگ کرتا ہے، کاروباری ہے، اس کی تو بڑی ویلیو ہے، لیکن جو در حقیقت روڈز کے اوپر کام کرتا ہے، سڑکیں بناتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کنٹریکٹر ہے۔ آئی ہیو نو آنسر ٹو اینی آف دس، میرے پاس ان سب سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ بٹ وی مائٹ تھنک اباؤٹ دا فینومینا، لیکن ہم اس نظریے کے بارے میں سوچتے ہیں یا سوچ سکتے ہیں۔ دا نیکسٹ ٹائم وی آر ٹیمپٹیڈ ٹو فون اوور سم اسٹرینجر، جب ہم کسی اجنبی کو سرانے لگیں، ٹیمپٹیڈ ہمارا رجحان ہو جائے، ہمارا اس طرف دھیان جائے، ٹو فون اوور کہ ہم سراہیں، سم اسٹرینجر کسی اجنبی کو، بیکاز وی فائنڈ آؤٹ کیونکہ ہم یہ پتہ لگتا ہے یا ہم یہ پتہ چلا لیتے ہیں، ہی ہیپنس ٹو بی اے جج کہ وہ جج ہے۔ رائٹر یہ کہتا ہے کہ شاید ہم اس بات پہ غور کریں کہ جب ہم کسی اجنبی کو محض اس لیے سراہنے لگیں کہ وہ جج نکلا ہے، وہ جج ہے، اور نیکسٹ ٹائم وی کیچ اوور سیلز ڈسکاؤنٹنگ، اور بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو یہ کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹنگ، ہم کسی بندے کو گنتی میں ہی نہیں لاتے، ہم اس کو شمار ہی نہیں کرتے۔ دا پرسنل ورتھ آف اے گاربیج کلیکٹر، ایک کوڑا اٹھانے والے انسان کو ہم شمار ہی نہیں کرتے، یعنی ہم اس کو گنتی میں ہی نہیں لاتے، ہم اس کی ویلیو ہی نہیں کرتے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔